کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سنگاپور کے حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. قطر نے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ مشرق وسطی کے خطے کو ایٹمی اسلحے سے پاک کیا جائے. عراقی وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ بات چیت ہے. اور اسلامک سولیڈریٹی گیمز میں قطری ایتھلیٹس اب تک 4 میڈلز جیتنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جن میں 2 گولڈ میڈلز ہیں. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. الرحمن الرحیم. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سنگاپور کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سینئر وزیر اور قومی سلامتی کے رابطہ وزیر جناب چوت شی ہینگ کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران تعاون کے تعلقات بالخصوص فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ، اکنامی، سرمایہ کاری اور انرجی اور کلین انرجی کے مستقبل پر بات چیت کی گئی. اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سنگاپور کے وزیر داخلہ اور قانون جناب کی شان مگیم کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سنگاپور کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مالیات جناب لاؤنس وونگ اور وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر اور خارجہ امور اور تعلیم کے وزیر دوم ڈاکٹر محمد مالکی بن عثمان کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور دو طرفہ سرمایہ کاری، تجارتی تبادلے، انرجی، معاشی تجربات کے تبادلے، معیشت، تعلیم اور تربیت اور دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کمیٹیوں کو فعال بنانے جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر محمد مالکی بن عثمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور بالخصوص مسئلہ فلسطین اور ایران کے ایٹمی معاہدے پر بھی گفت و شنید کی گئی. وزارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کے ساتھ قطر میں جمہوریہ ہیٹی کے سفیر جناب جان میری فرانسوا جونیئر گوئے لوم نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا. قطر اور اردن نے مسافر بردار اور کارگو جہازوں کے لیے اپنی اپنی فضائیں کھولنے کے بارے میں ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے متعلقہ ایئر لائنز جتنی پروازیں چاہیں چلا سکیں گی. مفاہمت کی اس یادداشت کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایئر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی. اردن کے دارالحکومت عمان میں فریقین کے درمیان مذاکرات کے بعد MOU پر دستخط کیے گئے. مذاکرات کے دوران شہری ہوابازی کے شعبے میں مشترکہ دلچسپی کے امور اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل پر غور کیا گیا. قطری وفد کی قیادت انچارج آف مینیجنگ سول ایویشن اتھارٹی جناب محمد فالح الحاجری نے کی، جبکہ اردن کے وفد کی سربراہی سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ کیپٹن ہیثم متسو نے کی. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں قطر ترکی مشترکہ کمیٹی برائے لیبر کا تیسرا اجلاس 8 اور 9 اگست کو بلایا گیا. یہ اجلاس دونوں ملکوں کے درمیان لیبر فورس کے شعبے میں کیے گئے معاہدے کی روشنی میں بلایا گیا، جس کے دوران فریقین نے آئندہ مرحلے کے دوران دو طرفہ لیبر ریلیشنز کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد پہلوؤں پر غور کیا. اجلاس میں لیبر سیکٹر کے مسائل، لیبر مارکیٹ کے حوالے سے توقعات اور دونوں ملکوں کے درمیان موجود معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے باصلاحیت افراد سے فائدہ اٹھانے کے ذرائع، مشترکہ تعاون کے پہلو، لیبر کے شعبے میں تجربات کے تبادلے اور لیبر فورس کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے وسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطری وفد نے اپنے دورے میں ترکی میں لیبر اور سوشل سیکیورٹی کے وزیر جناب فیدات بیلجین کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. قطر نے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ مڈل ایسٹ ریجن کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھا جائے. قطر نے کہا کہ ایٹمی اسلحے سے پاک ریجن کی تشکیل عدم پھیلاؤ کے نظام کو مضبوط کرنے اور ایٹمی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی قدم ہے. قطر نے زور دے کر کہا کہ مشرق وسطی کے خطے کو ایٹمی اسلحے سے پاک رکھنے کا مقصد
خطے کی تمام اقوام اور پوری عالمی برادری کا مشترکہ ہدف ہے۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی پارٹیوں کی 10ویں کانفرنس کی کمیٹی نمبر 2 کے اجلاس میں وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے ادارے کے قائم مقام ڈائریکٹر جناب علی خلفان المنصوری نے قطر کا یہ بیان پڑھ کر سنایا۔ فلسطین کے کئی علاقوں میں بدستور کشیدگی ہے۔ مغربی کنارے کے شہر بیت لحم کے جنوب مشرق میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں گیس کے گولوں کی وجہ سے درجنوں فلسطینی شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر ویسٹ بینک کے جنوب میں واقع شہر الخلیل کے وسط میں قابض فوج کے ساتھ تصادم میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں نابلس میں الاقصی بریگیڈ کے کمانڈر اور ان کے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد سے مغربی کنارے میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ عراق میں الصدر تحریک کے رہنما جناب مقتدی الصدر نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو آئندہ ہفتے کے اواخر تک تحلیل کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو بقول ان کے انقلابی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ اسی دوران میں عراقی وزیر اعظم جناب مصطفی الکاظمی نے زور دے کر کہا ہے کہ موجودہ سیاسی بحران سے ملک کو صرف بات چیت کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس پولیٹیکل بلاکیج کی ذمہ داری سیاسی قوتوں پر عائد کی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی افواج مارہانیتس نامی شہر پر روس کی گولہ باری کا جواب دیں گی۔ روس کی اس گولہ باری میں 13 افراد ہلاک اور دیگر 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے مزید کہا کہ ان کی فوج ڈنیپرو پیٹرووسک نامی علاقے پر کی گئی روسی بمباری کا جواب دیے بغیر نہیں بیٹھے گی۔ اسی دوران میں روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کے راستے یورپی ملکوں کو جانے والے پیٹرول کی سپلائی روک رہا ہے۔ روس نے یہ قدم ماسکو پر لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے بینک ٹرانزیکشن سے یوکرین کے انکار کے بعد اٹھایا ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تائیوان کے قریب اپنی فوجی مشقیں مکمل کر لی ہیں۔ پریمیئر آف دی اسٹیٹ کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ بیجنگ تائیوان کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے اور چین کے ساتھ ضم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ چین یہ اقدامات بقول اس کے بیرونی مداخلت اور علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں سے حفاظت کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ ترکی کے تاریخی شہر قونیہ میں جاری اسلامک سولیڈریٹی گیمز 2022 میں قطری ایتھلیٹس نے اب تک 4 تمغے جیت لیے ہیں، جن میں 2 گولڈ میڈل شامل ہیں۔ 400 میٹر ہرڈلز میں باسم حمیدہ کے گولڈ کے بعد اسپرنٹر ابو بکر عبداللہ نے 800 میٹر دوڑ میں قطر کو دوسرا گولڈ میڈل جتایا، جبکہ مصعب علی نے 3000 میٹر دوڑ اور مرام الفتناسی نے تائیکوانڈو میں کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ قطری اولمپئن معتز برشم نے ایتھلیٹکس کی موناکو ڈائمنڈ لیگ میں ہائی جمپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ گزشتہ مہینے امریکی شہر یوجین میں انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ معتز برشم نے ڈائمنڈ لیگ موناکو میں 2.30 میٹر کی اونچائی پار کی اور جنوبی کوریا کے ایتھلیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا، جو صرف 2.25 میٹر ہی کود سکے تھے۔ ریئل میڈرڈ کے اسٹرائکر کریم بنزیما کو یورپین چیمپئنز لیگ کے گزشتہ سیزن کا سب سے بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ یورپی سپر کپ کے میچ سے قبل کل فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں بنزیما کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ گزشتہ سیزن میں بنزیما نے ریئل میڈرڈ کی جانب سے کھیلتے ہوئے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ 15 گول کیے تھے۔ اور نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ نیوزی لینڈ نے 13 رن کے فرق سے جیت لیا ہے۔ پہلے کھیلتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 5 وکٹوں پر 185 رنز بنائے، جس کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر صرف 172 رنز ہی بنا سکی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने सिंगापुर के आला हुक्काम के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कतर ने एक बार फिर अपील की है कि मशरिक़ वुस्ता के खित्ते को एटमी असलहे से पाक किया जाए। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता बातचीत है। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2022 में कतरी एथलीट्स अब तक 4 मेडल्स जीतने में कामयाब हो चुके हैं, जिनमें 2 सोने के तमगे हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन इंतखाब आलम और मोहम्मद हसन सुडानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107